الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مسجد حاضہ جو غالباً راجہ بازار پٹنہ ہائٹس کے نام سے جانی جاتی ہے، اس مسجد کے میرے محترم ذمہ داران، کلکتہ جمعیت کے کارکنان، ذمہ داران، بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا انعام ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ دینی رشتے کی بنیاد پر آج ہم بہت دور اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ دینی رشتہ ہے، دین کی بنیاد پر آپ کی اور ہماری پہچان ہے، محبت ہے۔ اللہ اس تعلق کو قبول فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو دنیا اور آخرت کے لیے خیر برکت کا سبب بنائے، ہمیں سب کو جنت میں ملائے۔ آج کی اس مجلس میں مجھے ایک عنوان دیا گیا، وہ عنوان بڑا عام سا ہے، بلکہ ایک لفظ استعمال کروں تو شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے کہ پامال سا ہے، مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ان کی ذمہ داریاں۔ اب یہ عنوان جب اتنا زیادہ زیر بحث آتا ہے، سب لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہاں موجود جو حضرات ہیں دین سے تھوڑا سا بھی ذوق تعلق رکھتے ہیں، انہیں اگر کہا جائے تو کچھ نہ کچھ کہیں گے، اور ہمارے یہاں لوگ آج سوشل میڈیا پہ اس سلسلے میں بہت سرگرم رہتے ہیں، موجودہ حالات کے بیان کرنے میں، حل پیش کرنے میں، مختلف قسموں اور پہلوؤں کو بیان کرنے میں۔ تو عنوان ایسا ہے کہ ہر اسٹیج سے مختلف علماء کرام اس پر روشنیاں ڈالتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں قرآن و حدیث میں کی روشنی میں حالات کی خرابیاں، اور پھر اس کے حل کو پیش بھی کرتے ہیں۔ یہ تقریروں میں ہوتا ہے، بیانات میں ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ معلومات جن کو ہے، تعلیم ہے، علم ہے، تربیت نہیں ہے۔ کچھ تربیت کی جاتی ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہاں علم نہیں ہے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں تسلی کی، خیر کی نظر آتی ہیں، لیکن دوسرے پہلوؤں سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دین کو سیریسلی، سنجیدگی سے لیا ہی نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح سے لے کر اپنے گھریلو معاملات تک، بچوں کی تربیت ہو، میاں بیوی کے حقوق کا معاملہ ہو، باپ بیٹے کے تعلقات ہوں، ساس بہو کے امور ہوں، پڑوسیوں سے ہمارے روابط ہوں، محلے ٹولے میں تعلقات ہوں، مسجد سے رابطہ ہو، جماعت سے ہماری وابستگی کا معاملہ ہو، سیاست اور عالمی سطح کے معاملات نیچے سے لے کے اوپر تک، اور ہر کوئی جس کے گھر میں معاملات سیدھے نہیں ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر حل پیش کرتا ہے کہ فلاں حکومت کو، سعودی عرب کو، کویت کو یہ کرنا چاہیے۔ اسے گھر میں کیا کرنا چاہیے معلوم نہیں ہے، معلوم ہے تو عمل نہیں ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالات پر اگر ہم گفتگو کریں تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، اس میں آپ کو ایک باب کتاب الفتن کا ملے گا، ایک باب و اشراط الساعہ یا کتاب و اشراط الساعہ، فتنوں کا باب، قیامت کی نشانیوں کا باب۔ ان میں جو امور بیان کیے گئے ہیں آپ انہیں پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہم اور آپ موجودہ دور کے مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر پورے اترتے جا رہے ہیں جو فتنوں کو ایک کے بعد ایک سلسلہ وار اختیار کر رہے ہیں یا فتنوں کو رونما اور ظہور پذیر کر رہے ہیں۔
فتنوں کا سلسلہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک ہار جس میں نگینے لگے ہوں اور وہ ٹوٹ جائے تو کیسے اس کے نگینے ایک کے بعد ایک اس ہار سے گرتے ہیں، ایسے ہی فتنوں کا دور آئے گا. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ نیک اعمال کے ذریعے سے سبقت کرو، آگے بڑھو. اس سے پہلے کہ تاریک رات، انتہائی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ ایک رات کا ایک حصہ جو اندھیرا ہے، اگلا حصہ اس سے زیادہ اندھیرے والا، اس کے بعد اس سے زیادہ اندھیرے والا. اور اس وقت جب ایسا ہوگا تو یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں مسلمان ہوگا. یہ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ہے، کہا جا سکتا ہے. ہاں، خواتین میں بھی آج ارتداد کی، بددینی کی، دنیا داری کی لہر ہے. ہاں، ہر جگہ سے شکایت ہے. شوہروں کے ظلم کی ہے تو خواتین کی نافرمانیوں کی ہے، اور دوسری بہت ساری. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں مسلمان ہوں گے، صبح کافر. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، ایک انسان، آدمی اپنے دین کو دنیا کی معمولی قیمت کے بدلے، معمولی سامان کے بدلے بیچے گا، دین ضمیر بیچ دے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں. فتنوں کے بارے میں جو آپ پڑھیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. آپ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہاں تو بہت سارے کالجز، یونیورسٹیز، عالمی سطح پہ تعلیمی معیار اور شرح اور فیصد بڑھتا جا رہا ہے بظاہر، تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم کم ہو جائے گا؟ جی، یہ علم سے مراد علم شریعت ہے. اس علم سے مراد علم صحیح ہے، نبوت کا علم ہے. ورنہ دیکھیے کہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، سائنٹسٹ اور فلاں تو بڑھ رہے ہیں، لیکن انسان گھٹتے جا رہے ہیں. انسانیت کے حامل انسان جو با اخلاق ہوں، جو علم حاصل کرنے کے بعد علم کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، جو بتائی جاتی ہے کہ تعلیم سے انسان کی شخصیت سنورتی ہے، اخلاق سدھرتا ہے، بلندیاں حاصل کرتا ہے، تو تربیت پاتا ہے. وہ تربیت اور وہ شخصیت نظر نہیں آتی جو علم کا نتیجہ ہونا چاہیے. یہاں ڈگریاں عام ہیں، لیکن جو جتنی بڑی ڈگری نکلیتا ہے وہ اتنی بڑی بے ایمانی کرتا ہے، غبن کرتا ہے، چوری کرتا ہے. دیکھ لیجئے حکومتوں میں، اداروں میں، بڑے بڑے منصب اور مقامات پر بیٹھے ہوئے جتنی بڑی ڈگری والے ہیں، اتنا بڑا گھپلا کرتے ہیں. یہ معلومات ہے، تربیت نہیں ہے، دین کی نہیں، دنیا کی معلومات ہے. تو علم اٹھا لیا جائے گا. علم دین مسلمانوں میں اکثریت علم دین اور بنیادی علم سے ناواقف ہے. آج مسلمانوں میں اسلام کا جو پہلا سبق ہے، تمام انبیاء جہاں سے دعوت کی شروعات کرتے تھے، قرآن نے بتایا، وہی بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. توحید. لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں. اتنے لاکھ لوگ جمع ہو گئے تھے ہماری کانفرنس میں، تاریخی اور ایسی اور ویسی بڑی بڑی مجلسیں ہیں، کانفرنسیں اور اجتماعات ہوتے ہیں. دین کا کام ہو رہا ہے. بھائی، جو گھر میں ہے، جو بازار میں ہے، گنڈہ گردی، شراب خوری، نشہ آوری میں ہے، ان کو مسجد لے آئے، بڑا اچھا کام لگتا ہے. لیکن مسجد لانے کے باوجود وہ بدعت پر عمل کر رہے ہیں. دعا کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں. مسجد سے زیادہ درگاہیں آباد ہیں. غیر اللہ کے قبر پر اور دوسرے مقامات پر ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے. اللہ کا در چھوڑ کر جو انسان اور مسلمان کہلانے والے لوگ قدم قدم پر، در در پر اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. جملہ نوٹ کیجئے، ہمارے اوپر کوئی وقت کا فرعون، کوئی وقت کا نمرود، کوئی بائیڈن، کوئی نتن یاہو، اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارا بال بیکا کر دے اگر اللہ نہ چاہے. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھاتے تھے. حضرت ابن عباس، پوری امت اکٹھا ہو جائے تم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی اتنا ہی جتنا اللہ. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. لیکن ہم دنیا سے خوفزدہ ہیں، اللہ سے نہیں. جو بنیاد ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں
کہ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، باتیں بظاہر کہتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے، نہیں مانتے. توحید نہیں معلوم ہے لوگوں کو، سنت اور بدعت کا فرق نہیں جانتے، دین کے کام سے وابستہ ہے سالہ سال سے. شرک کسے کہتے ہیں نہیں معلوم. غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے مسلمان، گلے میں ہاتھ میں تعویذ باندھے ہوئے مسلمان، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے شرک ہے. مولوی صاحب دکان چلا رہے ہیں شرک کی، پیسہ بھی لے رہے ہیں اور ایمان بھی. ہماری عورتیں جادوگروں کے یہاں، کاہنوں کے یہاں جا کے پیسے بھی دے رہی ہیں، ایمان بھی، اور بعض مرتبہ عزت بھی داؤ پہ لگاتی. قیامت کی جو نشانیاں ہیں، فتنوں کا جو سلسلہ ہے، وہ سارا آج کے موجودہ مسلمانوں کے حالات پر بحث کرتے ہوئے میں ذکر نہیں کر سکتا. زنا عام ہو جائے گا، حرج یعنی قتل بڑھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، جاہلوں کو عالم سمجھ کر ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا. جاہلوں سے مراد علم دین کا جاہل، وہ ڈاکٹر ہو، دانشور ہو، فلاں ہو، مفکر کہلاتا ہو، 10 نام کے آگے 10 لقب ہو، لیکن علم دین اور فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے، اور لوگ فتویٰ پوچھ رہے ہیں، مان رہے ہیں. اگر کوئی ٹوکتا ہے تو اہل علم کو خلاف برا بھلا کہتے ہیں. یہ خود ایک جہالت اور فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، چھوٹا نہیں ہے. یہود و نصارہ کے ایجنڈے میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو دین سے دور کرنا ہے تو ان کو مسجد سے اور علماء سے دور کر دو، علماء ربانیین سے، ان کو بدنام کرو، برا بھلا کہو، بے عزت کرو. آج ہمارے چلتے پھرتے لوگ علماء کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ذمہ داران بھی کھیلتے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں کہ علماء کو مجروح کرنے سے، ہمارے علامہ ابن عساکر نے بعض سلف کا قول نقل کیا ہے کہ عام آدمی کا، مسلمان کا گوشت جو ہے، مطلب غیبت کرنا عام مسلمان کے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے. لیکن اگر آپ عالم کی برائی کر رہے ہو تو وہ گوشت زہریلا بھی ہے، کیونکہ آپ جب عالم کی برائی کر رہے ہو نا تو اس عالم کو دین کا کام کرنے سے روک رہے ہو، اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دین کے سلسلے میں ان کو اس سے روک رہے ہو. یہ دین کا نقصان کر رہے ہیں آپ، اس شخص کا نہیں صرف کر رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں سمجھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ایک طرف کے دوسرا ایک پہلو سے میں یوں بیان کروں، مسلمانوں کے موجودہ حالات میں کے تناظر میں اب یہ جہالت آ گئی تو ساری برائیوں کا راستہ کھل گیا. جتنی بھی دنیا میں گناہ ہیں، خرابیاں ہیں، فساد ہے، بگاڑ ہے، اس کی جڑ 2 ہی ہے. قرآن کے مطابق علامہ ابن تیمیہ نے کہا جہالت اور ظلم. اور یہ جہالت اور ظلم کا بالکل ہر طرف پھیلا ہوا ہے. ساری گمراہیوں کی جڑ بنیاد ماں ایک. اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیے. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتا ہے پڑھنا چاہیے، نماز نہیں ہوگی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دعا سکھائی ہے، جو علامہ ابن تیمیہ کے مطابق مومن کے لیے سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ ضروری دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم اسلام. اسلام میں کون سا صراط، کون سا راستہ؟ جو صحیح منہج والا ہو. بہت سے فرقے ہیں، 72 جہنم کے راستے والے، ایک جنت والا راستہ. اس ایک کو مانگ رہا ہے بندہ. کتنی ضرورت ہے ہم کو؟ کتنے مسلمان ہوتے ہوئے 72 والے پہ طریقے پہ چل رہے ہیں، 73 میں سے اللہ کے رسول اور صحابہ والے طریقے پہ نہیں. 72 غلط ہیں، ایک صحیح ہے. یہ نبی نے کہا. ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں شدت، تشدد. نہیں، یہ ضروری ہے بتانا. اس کو نہ جانے گا آدمی تو اپنے آپ کو خوش فہمی میں رہے گا کہ میں تو محنت کر رہا ہوں، جنت پکی ہے، حالانکہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے راستے پہ چل رہا ہو. ہے نا آج ہمارے یہاں کتنے وحدت الوجود کو مان رہے ہیں، قبر پر سجدہ کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، تعزیہ پرستی کر رہے ہیں، شخصیت پرستی کر رہے ہیں. اسلام نے جو حلال مانا پیش امام اور پیر صاحب کے کہنے پر جو اس کو حلال کو حرام، حرام کو حلال کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. بہت بڑا فتنہ ہے یہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم دعا مانگتے ہیں. اس دعا کا آخری حصہ کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن جو غضب کے لائق ہوئے ان کے، اور جو گمراہ ہیں ان کے راستوں سے بچا پروردگار. ہے نا. ہم عام طور سے تفسیر میں سمجھتا ہوں سبھی سن چکے ہوں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسر قرآن، ترجمان قرآن اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم کی سب سے واضح مثال یہود ہیں، اور ضالین کی واضح مثال نصارہ ہیں. نصارہ کے یہاں علم کے بغیر عمل تھا، بدعت خرافات. آج ہمارے یہاں دیکھ لیں فضائل فضائل فضائل، علم نہیں ہے، کچھ بھی مانتے جا رہے ہیں، تصوف اور ان کے راستے پہ چلنے والے. اور یہود ایسے تھے کہ علم تھا، صحیح یہ ہے، مانتے تھے، جانتے تھے، مانتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے.
ہمارے علماء میں، جانکار لوگوں میں، جو عقل اور دانشوری کا حوالہ دیتے ہیں، ان لوگوں میں آج دیکھیے بہت معلومات ہے، عالم کی ضرورت نہیں ہے، گوگل سے لے لیں گے. لیکن ان کے ہاں کیسی کیسی گمراہیاں ہیں، وہ یہود کے مماثل ہیں. اب یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں ہر نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہود اور نصارہ کے طریقے پہ پروردگار مت چلا، بچا، کیونکہ وہ جہنم کے راستے پہ چلے گئے. صراط مستقیم جو انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا، اس پہ چلا. اب انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ اور مغضوب علیہم ضالین کا راستہ، یہ دونوں کو قرآن اور حدیث میں دیکھیے. صرف فہرست بنائیے یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے اکثر بیشتر طریقے آج مسلمانوں کے عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں نظر آئیں گے. میں پھر سے جملہ دہراؤں، ان کے جو عقیدے اور اعمال کی مختلف پہلو ہے نا، جس کو قرآن نے، حدیث نے گمراہی کہا، ان کے عذاب کی وجہ بتایا، اللہ کے یہاں مغضوب اور گمراہ قرار دینے کی سب کا سبب بیان کیا، وہ آج مسلمانوں میں ہے. مسلمانوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق ہے. یہ آپ نے پیشین گوئی فرمائی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ أَوْ فِي رِوَایَةٍ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر بالکل ہو بہو، ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، تیر کا ایک پھل اور دوسرے پھل کا برابر جیسے ہوتا ہے، اس کا مفہوم کریں گے ہم، ہو بہو جیسے ان لوگوں نے کیا ایسے ہی کریں گے. روایتیں آپ سن چکے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو گوہ کے بل میں، سوراخ میں گھسا ہوگا، جو آپ کو، ہم کو سننے میں، بیان کرنے میں ناممکن سا لگتا ہے، ایسا کوئی کام کیا ہوگا جو بہت مشکل لگتا ہے، اگر ان میں کسی نے کیا ہوگا تو اس امت میں بھی کرے گا. ان میں کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا. یہ الگ الگ دو روایتوں میں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، بالکل ہو بہو، کوئی فرق نہیں. اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آج مسلمانوں کے یہاں، ہمارے یہاں معاملات جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے بالکل ہو بہو ہیں کہ نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی ایک ایک برائیاں جو بیان کی گئی ہیں، میں دو چار کی طرف صرف اشارہ کروں، محدود وقت ہے، اسی میں آپ اس کے آئینے میں مسلمانوں کے حالات کا اندازہ لگائیے. داخلی طور پر یہود و نصارہ کے یہ اوصاف، اور جب داخلی طور پر ہمارے حالات بگڑے ہیں، خراب ہیں، بدعقیدگی ہے، بد اخلاقی ہے، بے دینی ہے، اللہ سے دوری ہے، حقوق کی پامالی ہے، ظلم ہے، جہالت ہے، تو ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہر دنیا کے ہر قوم اور ہر طاقت کے لیے کھلونا بن گئے ہیں. جو چاہتا ہے ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. دنیا صرف زبانی جمع خرچ کرتی ہے. غزہ آج اس کی مثال ہے، فلسطین کی 22 سے 23 لاکھ آبادی کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا، بے دریغ قتل و غارت گری کا شور مچایا گیا، اور دنیا حقوق انسانی کی ٹھیکیداری کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اپنے آپ کو مہذب اور متمدن کہتی ہے. ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، مسلمانوں کے برے حالات کا اس کو اور اس کو الزام دیتے ہیں. آپ اور ہم سب اس کے مجرم ہیں، یاد رکھیے. دوسروں کو پہلے بولنے سے پہلے میری یہ بات یاد رکھیے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے، ہم آسانی سے کہتے ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ مجھے جو کرنا چاہیے کیا میں کر رہا ہوں؟ آپ کا جو فرض ہے، جو آپ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ابھی چھوڑ دیجیے. جو جانتے ہیں، میں اور آپ، کیا وہ کر رہے ہیں؟ بیٹے کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، جماعت کے فرد کی حیثیت سے، قرآن و سنت کا آپ کو ماننے والے کا دعویٰ کرنے والے اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے، مسجد کے پڑوس میں اور قریب میں رہنے والے کی حیثیت سے مسجد کا کتنا حق ادا کرتے ہیں؟ قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسے پڑھنے اور سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے؟ تو آپ کو لگے گا کہ یہود و نصارہ نے جو کیا تھا، توریت اور انجیل مانتے تھے مگر قبول نہیں کرتے تھے. اللہ نے مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا. توریت جن کو دی گئی، مکلف بنایا گیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لادی گئی ہیں. گدھے پر کتابیں ناد دیں، خوب کتابیں، وہ علامہ ہو جائے گا، علم والا کہلائے گا. یہ ان توریت والوں کی مثال دی گئی. تو مسلمانوں میں بھی جن کو قرآن دیا گیا، حدیثیں ہیں لیکن سینے سر پہ تو، کاندھے پہ تو لدی ہوئی ہے. ابھی جو سوال ہے نا ہمارا عنوان، وہ اسی ایک جملے میں دیا جا سکتا ہے. عربی کے ایک شاعر نے کہا تھا، کالعیر فی البیضاء
یقتلها الظما، ہاں مسلمانوں کی حالت بیان کرتے ہوئے، والماء فوق الظہور ہے محمول، ایک شعر ہے یہ کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، ویسی ہے جیسے اونٹوں کا وہ قافلہ جو ریگستان میں پیاسا مر رہا ہے، پیاس اس کو مار رہی ہے، مر رہا ہے پیاس سے، اور پانی اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے۔ قرآن حدیث کا نسخہ کیمیا ہمارے ہر مسئلے کا حل دنیا اور آخرت کے، کوئی مانے نہ مانے یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور ہے ایسا ہی ہے۔ قرآن حدیث زندگی کے ہر مسئلے، ہر فطرے سے بچانے کی ضمانت گارنٹی دیتی ہے۔ وہ ہماری پیٹھ پر لدا ہے لیکن ہم پیاس سے مرے جا رہے ہیں، اس پیاس کا نسخہ ہمارے پیٹھ پر ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، جو جانتا ہے عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کا معاملہ تھا۔ قرآن نے کہا یا اہل الکتاب لا تلبسوا الحق بالباطل، اہل کتاب حق کو باطل سے ملاؤ نہیں، وتکتموا الحق، اور حق کو چھپانے لگو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے۔ ہمارے کتنے علماء ہیں، کتنے لوگ ہیں، قرآن حدیث تو یہ ہے لیکن ہمارا مسلک یہ ہے۔ پیر صاحب جب بیعت کرنا ہے تو شرط لگاتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، اگر آپ کو چشتی قادری نقشبندی و کسی سلسلے سے جڑنا ہے تو جڑنے سے پہلے آپ کو قرآن حدیث قال اللہ قال رسول، اللہ نے کہا رسول نے کہا، اس کو کھرچ کر دماغ سے نکال دینا۔ پیر صاحب جو بولتے ہیں وہ کرنا ہے، وہ بولتے ہیں لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ، کپڑا اتار دو اتار دو۔ میں صرف ایسے ہی مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس طرح کی عبارتیں ہیں ان کے یہاں۔ ہاں وہ جو کہتے ہیں مردہ جس طرح غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک مرید کو پیر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اب اللہ اور رسول کی بات مت بولو، ارے پیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں یا ہمارا سلسلہ یہ کہہ رہا ہے، جبکہ قرآن حدیث میں تو اس کے خلاف ایسی بات ہے، یہ بولنے کا نہیں۔ یہاں تک جرات کرتے ہیں یہ لوگ، بولتے ہیں کہ قرآن میں شرک ہے، ہماری بات میں توحید ہے۔ بتائیے اللہ نے جس کو کتاب ہدایت کا اس کو یہ شرک کہتے ہیں، یہ بھی میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لکھا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جی رہے ہیں ان سب عقیدوں کو، ان کو مانتے ہوئے دھوکہ دے رہے ہیں، گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ وہ پھیلائیں، آپ چپ رہیے، بولنے والے کو گالیاں دیں گے، کامنٹ کریں گے، یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ فلاں 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 کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متنبع کیا تھا کہ ہمارے بیچ میں ہماری بات بولنے والے، زبان بولنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ہم وہ بتانے سمجھنے اور سمجھانے کی بجائے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، سب کو چلنے دو، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کسی کو بولو مت۔ پھر 72-73 والی بات کیا، میری باتیں سمجھیں، وقت بہت محدود ہے، موضوع اتنا زرخیز اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ کیا کیا پیش کیا جائے۔ حق اور باطل کی ملاوٹ نہ کریں، حق کو چھپائیں۔ آج حق اور باطل کی ملاوٹ کتنی ہو رہی ہے، ہاں کم سے کم علمی اور منہجی طور پر اہل الحدیث کے، یہ میرا جملہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو برا لگے لیکن کیا کروں، یہ سچائی ہے۔ جتنے بھی تنظیمیں، جتنے مسلک آپ کو دکھیں گے، تصوف، رافضیت، جہمیت، قدریت، اشعریت، ماتریدیت، یہاں تک کہ جو 4 مسلک ہیں ان کے ائمہ تو صحیح تھے لیکن ان کے ماننے والے حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کے حاملین کے یہاں جو تصوف کی گندگی ہے، عقیدے میں جو ہے انحرافات ہیں، بدعات و خرافات ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ کچھ چیزیں حق کرتے ہیں تو کچھ باطل کرتے ہیں، حق کو باطل سے ملاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائیے تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے سنت ہے لیکن ہمارے امام کا طریقہ یہ ہے۔ دونوں کو بولتے ہیں صحیح، ٹھیک ہے، کہیں اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں رفع الیدین کرتا نہیں۔ ایک بڑے عالم نے کہا لیکن میں پیر مانتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کو، وہ رفع الیدین کرتے تھے، تو ان کو بھی غلط نہیں کہتا، وہ تو پھر پیر ہے، اور میں نہیں کرتا اس لیے کہ میں حنفی ہوں، وہ حنبلی تھے، تو یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے مان بھی لیں تو اس میں راجے کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، دونوں طریقہ بتایا کہ یہ بھی چلے گا یہ بھی چلے گا، کبھی ایسے پڑھی کبھی ویسے، تو آپ بھی ویسا کر لیجئے، کبھی یہ کبھی وہ، ایک سال یہ ایک سال وہ۔ دین کے معاملے میں عجیب اپنی تھنکنگ، اپنا دماغ، حق کو باطل سے ملانا، یہ تو میں نے رفع الیدین کی مثال دی۔ عقائد اور عبادات میں بھی یہ حق و باطل کی آمیزش اور ملاوٹ آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گی، حلال حرام کے سلسلے میں نظر آئے گی۔
ہندوستان میں کتنے حرام چیزوں کو حلال کہلانے کے فتوے لوگ جیب میں لیے گھوم رہے ہیں. کسی نے بیمہ کو حلال کر دیا ٹوٹلی, کسی نے اسٹاک ایکسچینج کو ٹوٹلی حلال کر دیا, کسی نے سودی لین دین کو حلال کر دیا, سودی بینک میں کام کرنے کو حلال قرار دے دیا, فتوے لے کے گھوم رہے ہیں. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا حلال کو حرام کرنا. قرآن حدیث میں 10 جگہ ملے گا, کئی مقامات پر. ہیلے بہانے, سنیچر کے دن مچھلی کا شکار منع ہے, جمعہ کو جال لگا کے اتوار کو نکال رہے ہیں. جمعہ کو نکال لگا کے سنیچر کو کہاں مانا. یہ جو اللہ نے منافقین کے بارے میں کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, دے پائے گا کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے یہاں بولتے ہیں ہوشیاری, چالاکی. انہیں نعوذ باللہ کیا کوئی یہ سوچے گا کہ بھئی ہم اس طریقے سے اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا کے بچ جائیں گے؟ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا, کونوا قردۃ خاسئین. آج ہمارے یہاں ایسے ہیلے, حلال کو حرام, عجیب عجیب فتوے میں نے دیکھے. حرام روپیہ آپ کے پاس آیا تو آپ کیا کریں, اس کو حلال کیسے کریں؟ ہمارے یہاں ایک صاحب نے بتایا, میں اس کی تفصیل بتاؤں گا تو پہنچے گی تو سمجھیں گے مجھے کہا ہے. ایک حرام پیسہ آتا ہے اور وہ تبلیغی جماعت میں بہت سرگرم ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا دین کا کام کرتے ہو, یہ پیسہ کیسے استعمال کرتے؟ کہا نہیں علماء نے مجھے راستہ بتا دیا. کہا کیا بتایا؟ کہا میں جب وہ حرام والا پیسہ آتا ہے تو لے جاتا ہوں کسی دکاندار کے پاس جو حلال والا آدمی ہے, اس کو بولتا ہوں کہ یہ نوٹ لے لو اور نوٹ بدل کر مجھے دوسری نوٹ دے دو. نوٹ بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے. یہاں نعرہ تکبیر بولنا چاہیے شاید. یہ رونے والی بات ہے, یہ یہودیت ہے, اس کو میں یہودیت کہتا ہوں. تو میں نے کہا, اس سے سوال کیا کہ اگر ایسا ہے تو اس کے حرام پلٹ جانے سے اس کا حلال اس کے پاس آ گیا تو اس کا حرام حلال ہو گیا, اور وہ بیچارہ محنت کر کے جائز طریقے سے جو کر رہا ہے اس کا حلال حرام نہیں ہو رہا ہے. جس نے نوٹ دی اور یہ والی لے لی تو حرام والی اس نے لے لی نا, وہ بیٹا بٹایا حرام ہو گیا اس کا حلال, جو محنت اور جائز طریقے سے کر رہا ہے. ایک حنفی ذمہ دار مدرسے کے نئے بنے تھے, انہوں نے مجھے راستے میں روک کے سوال کیا. میرے دور سے رشتہ دار تھے اور بہت مضبوط حنفی, لیکن ان کو اپنے مسئلے پہ وہ کہا کہ مولانا دیکھیے میں جانتا ہوں آپ اہل حدیث ہیں, سب کچھ ہے. راستے میں روکا, کافی تفصیل ہے شارٹ میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں قربانی کے چمڑے آئے مدرسے میں, اس کا قیمت اتنے لاکھ بنی. تو انہوں نے کچھ بچوں کو جو غریب تھے بلایا اور کہا کہ یہ ہم آپ کو اس کو ہبہ کرتے ہیں. ہاں, تفویض, توکیل, یہ ان کے یہاں تفویض کر دیا, آپ کو دے دیا, کیونکہ یہ حق غریبوں کا ہے, غریبوں کا حق ہے, اس لیے غریبوں کو دے دیا. 4 بچوں کو 5 بچوں کو دے دیا. اب ان بچوں سے کہا کہ اب آپ یہ جو ہے ہبہ کر دو مدرسے کو. تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا وہ مدرسے کے لیے جائز نہیں تھا, غریبوں کا حق تھا, تو غریبوں کو دے دیا جن کا حق تھا. اب ان سے کہا ہبہ کر دو تو یہ مدرسے کے لیے جائز ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے یہ تو کہا, اور پھر نام لیا کچھ مولانا اشرف علی تھانوی اور فلاں لوگوں نے لکھا ہے. کیوں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کی آزاد کردہ غلام تھی, ان کو صدقے کا گوشت ملا. اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے تو کہا آج گھر میں گوشت بن رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہے تو, لیکن ہم نہیں کھا سکتے. کہا کیوں؟ کہا وہ یہ بریرہ کے لیے صدقے میں آیا ہے اور صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہوگا. اسی سے دلیل دی انہوں نے. مجھے ایک آدمی نے, فرض کیجئے کہ میں غریب ہوں, مجھے ایک آدمی نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا, میں مستحق تھا, اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنائے, مثال دے رہا ہوں, ابھی مستحق نہ سمجھنے لگے سب کہ مولانا بہانے سے کہہ رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں. تو ایک آدمی نے مجھے دیا. اب زکوٰۃ کا پیسہ جب میں نے لیا تو میری ملکیت بن گیا نا, وہ میرا خالص پیسہ ہو گیا. اب میرے گھر میں اگر اس کا کوئی کھانا بن رہا ہے, میں کسی کو دعوت دے رہا ہوں, وہ امیر ہو کوئی بھی ہو, تو وہ میری ملکیت کا کھا رہا ہے, زکوٰۃ نہیں کھا رہا ہے. یہ ایک عام معاملہ ہے عمومی طور سے کہ مستحق کو دیا. اب وہ اس کی مرضی پہ ہے. تو جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں نے کہا یہ دلیل دیتے ہیں, وہ انہوں نے نہیں بتایا تھا, میں نے ہی بتایا. لیکن یہاں یہ فٹ نہیں ہے, یہ یہودیت ہے سنیچر کے دن والی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر. اللہ نے جانوروں کی چربی کو ان پر حرام کیا تھا, تو انہوں نے چربی کو پگھلایا, اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی. کام چربی تھوڑی کھا رہے ہیں, یہی کام یہ کر رہے ہیں یہ مدرسوں میں, دینی مراکز پہ. تو میں نے کہا یہ یہودیت ہے.
میں نے کہا ایک سوال ہے میرا کہ اگر ان بچوں کو جن کو چمڑے کا پیسہ دیا گیا، وہ بچے اگر بولیں کہ میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، میرے ابا اماں بہت پریشان ہیں، میرے گھر میں یہ ضرورت ہے، میری بہن کا یہ مسئلہ ہے، تو میں اس میں سے مجھ کو جو آپ نے 2 لاکھ دیا ہے 1 لاکھ میں گھر بھیج دینا چاہتا ہوں، چلو پورا نہیں صحیح آدھا بولے وہ، تو مدرسے والے بھیجنے دیں گے کیا؟ بولے نہیں، کیوں بھیجنے دیں گے؟ بولے پھر مالک کہاں بنایا؟ تملیک، تفویض کی بجائے تملیک کہتے ہیں کہ آپ مالک بنا دیے۔ جو مالک جب میں ایک پیسے کا بن گیا تو مجھے اختیار ہے نا۔ اب اگر ابھی یہاں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جس کے پاس پراپرٹی سمجھ لیجئے کہ 10 لاکھ کی ہے، تو آپ ہم کوئی بھی مل کے کہے کہ 9 لاکھ دے دے فلاں جگہ، دے دے گا وہ؟ یا آپ اس کو زور زبردستی کر سکتے ہیں؟ وہ بولے گا میری مرضی، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں نہیں دوں گا، سمجھ میں آ رہا ہے میں 2000 دیا، 10 میں سے 9 کیوں دوں، 10 میں سے 10 کیوں دوں؟ کوئی دے گا؟ جب آپ مالک ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں کیا؟ جو کہہ رہا ہے وہ اپنی پوری پراپرٹی کہیں دیتا ہے کیا؟ تو اس غریب کو آپ نے 5 لاکھ دیا، 4 لاکھ دیا اور بولتے پورا کا پورا مدرسے کو دے دو، تو مالک کہاں بنایا آپ نے؟ اس کو تو اختیار ہی نہیں ملا۔ تھوڑی بات لمبی ہو گئی، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ گمراہی کی یہ شکلیں، حلال کو حرام بنانا، حرام کو حلال بنانا۔ ہاں، اب یہود و نصارہ انبیاء کی قبروں کو مسجد بناتے تھے، صاف صاف حدیثیں ہیں، لعن اللہ کیا ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے رسول اللہ نے یہ بات بار بار بیان کی الگ الگ الفاظ میں، پہلے بھی وفات سے 5 دن پہلے بھی، وفات سے 1 دن پہلے آپ کو سخت بخار تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بخار کی گھبراہٹ شدت سے آپ اپنے چہرے پر چادر ڈالتے، پھر ہٹاتے، پھر ڈالتے، پھر ہٹاتے۔ اس درمیان کہا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ کتنی اہم تھی کہ اب میری قبر بننے والی ہے، میری قبر کو مسجد سجدہ گاہ نہیں بنانا، عرس میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں بنانا، یہ دوسری حدیثوں میں بھی ہے۔ آج اس امت نے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ ایک طرف بولتی ہے ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ کی وفات ولادت اور وفات کے دن جشن مناتی ہے، لیکن آپ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ بولتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا نبی کی قبروں پر مسجد بنانا لعنت کا کام ہے۔ انہوں نے بہت سارے بزرگوں، جو صحیح ہیں یا غلط ہے پتہ نہیں، کچھ لوگ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ بعض قبروں کو پر عرس لگتا ہے، جبکہ اس وہاں کی قبر میں انسان نہیں، کوئی جانور دفن ہے۔ اب ایک کلپ سن رہا تھا شیخ عبدالعظیم کی، انہوں نے وہ تیونس کی کہیں کی کوئی بات بتائی، رشیا کا ایک فوجی اپنے کتے کو جہاں دفن کیا تھا، ہاں کچھ سالوں بعد 10-15 سال کے بعد جب گیا تو وہاں بہت بڑا مزار بنا ہوا تھا، اور اس نے وہاں کمپلین کی کہ یہ میرے کتے کی مزار ہے، بابا کا مزار بنا دیا آپ لوگوں نے۔ کمپلین کی، کورٹ سے آرڈر نکلا، اس کو کھودا گیا تو واقعی کتے کی ہڈیاں ملی اس میں سے۔ ہاں، انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا لعنت کا کام ہے۔ آج اولیاء، بزرگوں اور غیر اولیاء بھی اس میں شامل ہیں، چلو مان لیجیے اولیاء، ان کی قبروں کو مسجد بنا لیا اس امت کے بہت سے لوگوں نے۔ روافظ کے یہاں عام ہے، بریلویوں کے یہاں عام ہے، اہل تصوف کے یہاں عام ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، اور یہاں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ پیر صاحب کا دامن تھام لو، انہوں نے جو بتایا ہے قرآن حدیث کو چھوڑ کے ان کی بات مان لو۔ تو یہودیت اور نصرانیت آئی کہ نہیں آئی؟ یہودیوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، ہمارے یہاں بھی فرقہ بندیاں ہو گئی، 72 یہاں بھی ہو رہے ہیں، حق اہل حق ایک ہیں، وہ جیسے 72 ہوئے تھے یہاں بھی 72 گمراہ غلط۔ ایک 73واں کون ہے؟ جو جماعت ہے، جو جماعت پہ چل رہا ہے وہ فرقہ نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ حنفی بنو، یہ بنو، یہ بنو، یہ مت بنو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ شیعہ بنو، سنی بنو، اہل حدیث بنو، وہابی بنو، یہ بنو، وہ بنو۔ ہاں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ سنی بنو، سنت پہ عمل کرو، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس کو مانو، یعنی اہل القرآن اہل الحدیث بنو۔ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے کہ جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے وہ جنت والوں کا طریقہ ہے۔ تو اب میرا طریقہ یعنی رسول کا طریقہ ماننے والے اہل السنہ اہل الحدیث، اور جماعت کا یعنی صحابہ کا طریقہ ماننے والے الجماعہ۔ شخصیات کی طرف نسبت ہے، تو جو حق کا راستہ ہے اس سے الگ ہونے والا نیا فرقہ ہے، جو پہلے سے چل رہا ہے وہ تو اہل حق ہے ہی، اس کو بھی آپ رد کر دو گے ان کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ ان کو جوڑ لو گے کہ ان کو بھی برا مت بولو، ان کو بھی برا مت بولو، اور ان کا رد نہ کرو۔ یہ بھی یہودیت اور نصرانیت ہے، گمراہی ہے۔ بات پھیل گئی، لیکن میں نے 2-4 مثالیں رکھی کہ قبروں پر مسجد بنانا، علم کو چھپانا، حلال کو حرام کرنا، ہاں جادو ٹونا۔ یہود و نصارہ میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ہاروت ماروت کا قصہ دیکھیے
کہ یہ جادو ٹونے میں پڑ گئے ان کی عورتیں، ان کے لوگ، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے والا کام. کتنے لوگ آج ہمارے یہاں میاں بیوی میں جھگڑے لگاتے ہیں، جادو ٹونا اختیار کرتے ہیں. کفر ہے. جادو سیکھنا بھی کفر، سکھانا بھی کفر، کرنا بھی کفر، کروانا بھی کفر. تو یہ ساری چیزیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الگ الگ مسلک بن گئے. شرکیات، بدعات، خرافات، قرآن حدیث کی مخالفت ہمارے مسلمانوں کے داخلی حالات میں یہ چیخ چیخ کر آپ کو نظر آئیں گے، دکھائی دیں گے. اب داخلی حالات میں جب شرکیات ہے، خرافات ہے، بدعات ہے، کبیرہ گناہوں کی بھرمار ہے، حقوق کی پامالی ہے، باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کا خیال اور اس کا لحاظ نہیں کرتی، زنا ہے، بدکاری ہے، قتل ہو جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور نہ جانے کون کون سی چیز ہے، نشہ آور، اور پریشان ہیں لوگ. معلومات بہت ہے لوگوں کو، عمل نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. تو یہ ان ساری چیزوں نے امت کو کھوکھلا بنا دیا. کھوکھلا اس طرح بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مدد، نصرت ہم سے روٹھی ہوئی ہے. اللہ کی مدد اور حفاظت ملے گی تو دنیا کا کوئی فرعون، کوئی سپر پاور، میں نے عرض کیا، ہمارا نقصان نہیں کر سکتے. لیکن نقصان پہنچا رہے ہیں. غزہ کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے، مسلمان چیخ چلا رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے. دنیا زبانی جمع خرچ کر رہی ہے. ہندوستان میں ہمارے خلاف قوانین بنے ہیں. آج بھی کئی ہزار بے قصور مسلمان نوجوان جیلوں میں بند ہیں، کسی کی ضمانت کی سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ سنتے ہیں خبریں، کہیں بلڈوزر چل رہے تھے، ابھی روک لگی ہے. کتنے بے گھر ہو گئے، کتنی مشکل سے کسی کا گھر بنتا ہے، پل میں توڑ دیا گیا. دنیا، کچھ لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں. مسلمانوں کے حالات، یہ داخلی معاملہ تھا جو میں بتا رہا ہوں. خارجی طور سے ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ جو چاہتا ہے ووٹ بینک کی طرح یوز کرتا ہے، آپس میں لڑا دیتا ہے، کوئی کسی کو خرید لیتا ہے، کوئی کسی کے خلاف کسی کو استعمال کر لیتا ہے. حکومتوں کو استعمال کرتے ہیں، شخصیات کو استعمال کرتے ہیں، لیڈروں کو استعمال کرتے ہیں، دینی پیشواؤں کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے درمیان لانچ کیے جاتے ہیں منکرین حدیث، شیعوں کے ایجنٹ، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، اور ہمارے نوجوان ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، فتنوں میں پڑتے ہیں. دیکھیے کتنے مسلمان، کتنے اہل حدیث کہلانے والے، وہ اہل حدیث نہیں مانتا میں، صحابہ کو برا بھلا کہنے لگے. صحابہ کو جن سے اللہ راضی ہے، آپ ناراض ہیں ان سے. آپ کیسے قرآن حدیث کو ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ جن کے بارے میں رسول نے کہا برا بھلا نہیں کہنا، آپ کہتے ہو تاریخی حقیقت ہے. بولیں گے ہم تو اصول جانتے ہی نہیں ہیں، عقیدے کو مانتے ہی نہیں ہیں جو قرآن حدیث کا عقیدہ ہے. تو ہمارے درمیان ایسے لوگ لانچ کیے گئے ہیں کہ ایک آدمی آج وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کرتا ہے، اگر کوئی رد کرتا ہے تو لوگ رد کرنے والے پر زبان اٹھاتے ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار کو بول دیا. ارے ہاں، وحدت الوجود کی تائید کیا، ابن عربی کی تائید کیا، جو دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک اور کفر ہے. کوئی ابن تیمیہ کا رد کر رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ حضرت علی کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق سے افضل مان رہا ہے، آپ شیعت کو پیش کر رہے ہیں، آپ اس کے متاثر ہیں. اگر صرف اچھی تقریر کر دینا، درس اچھا پیش کرنا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جاہلوں کو اچھا لگ رہا ہے، اگر یہی دلیل ہے تو بہت اچھے مقررین غیر مسلموں میں ہیں، قادیانیوں میں ہیں، شیعوں میں ہیں. ڈائریکٹ ان کو مان لیجئے. معیار جانتے نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ بھی یہودیت ہے. دین کی بنیاد کیا ہے؟ دوستی کس بنیاد پہ کی جائے، دشمنی، ولا اور برا، موالات اور مواخات کس بنیاد پہ ہو، کس بنیاد پہ نہ ہو، یہ نہیں معلوم ہے ہم کو. اور ہم اور آپ سیکھ نہیں رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا نہیں رہے. تو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی. آدھے سے زیادہ وقت چلا گیا میرا. میں ابھی حالات کو بتا رہا ہوں اور مجھے یہ احساس ہے کہ میں نے ابھی بہت کم بتایا. مختصر میں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے داخلی حالات ہوں، خارجی حالات ہوں، کسی بھی سطح پر اچھے، عزت والے، مضبوط، محفوظ حالات نہیں کہے جا سکتے. ہر جگہ بگاڑ ہے، فساد ہے، خرابیاں ہیں. ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کچھ الٹی سیدھی چیزیں اختیار کر لیں مسئلہ حل کرنے کے لیے، فلاں بدعتی دعا کر لیں، فلاں عمل کر لیں اور ہم بچ جائیں گے، یہ تسلی کے سامان ہے. ہم مسلمانوں کا مسئلہ مستقل حل نہیں ہو رہا ہے. اگر حالات میں ہم کو حل کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے رب کو اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا، اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. اس سلسلے میں 3 پہلو پیش کر رہا ہوں. 3 پہلو. پہلا، اپنی اصلاح، اپنی ذاتی اصلاح. اس کو ہم کہیں گے ذات کا تزکیہ کرنا. تقویٰ
اور نیکی پر ہمارے اپنے آپ کی تربیت کرنا، تزکیہ، صفائی۔ اہل تصوف کا پورا مذہب اس عنوان کے تحت لوگ چلاتے ہیں، لیکن جو تزکیے کے نام پر وہ بیان کرتے ہیں وہ دین کے نام پر دین کے خلاف سازش کا نتیجہ ہے۔ کسی موقع پر اگر تصوف پر گفتگو ہوگی تو ہم بات کریں گے، میں نہیں آ پاؤں گا، یہاں علماء کرام ہیں، آپ پڑھیے۔ یہ ہمارے گرد پھیلی ہوئی جہنم کی طرف دعوت دینے والی دعوتیں ہمارے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے۔ فضائل اعمال کے نام سے صوفیوں کے ایسے واقعات اور ایسے قصے سنائے جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے بالکل خلاف ہیں، قرآن حدیث کے عقیدے کے خلاف۔ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شرک بتا رہے ہیں لوگ، دعوت کے نام پر شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ انہیں ایسا ہی ہے کہ آپ صفائی کے لیے پیشاب سے غسل کریں، صفائی ملے گی اور گندے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی اصلاح، پہلا مرحلہ مسلمانوں کی ذمہ داری میں اپنی اصلاح یعنی تزکیہ، یہ ایک پورا عنوان ہے، 2-4 گھنٹہ بھی اس کے لیے کم ہے۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ پہلے 3 مرحلے بیان کر دوں۔ ایک تزکیہ، نمبر 1 اپنے آپ کی اصلاح، دوسرا اپنے گھر کی اصلاح جس کو ہم تربیہ کہہ لیں، تربیت۔ اب گھر میں خاص طور سے ہر گھر میں ایک آدمی جو ذمہ دار ہے وہ اپنے ماتحتوں کی اصلاح کرے، ان پر نگاہ ڈالے اور یہ غور کرے شریعت نے اپنے طور پہ نہیں، شریعت نے آپ کو کس بات کا مکلف بنایا ہے۔ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو کھانا دے دیا، آپ نے پیسہ دیا ہے اللہ نے تو کوئی اچھے سے اچھا موبائل دے دیا، لیپ ٹاپ دے دیا، استعمال کی چیزیں دے دی، کھلونا تو دے دیا، لیکن آپ نے اپنے بیٹے اور بیوی کو توحید نہیں دی، توحید سکھانے کا انتظام ہی نہیں کیا، قرآن پڑھانے کا انتظام، کوئی بات نہیں، جمعہ مسجد میں جا کے جنت سیدھی کر لیں گے۔ یہ مزاج ہے، کتنی عجیب بات ہے نا۔ ہمارے یہاں دنیا کے لیے دین قربان ہوتا ہے، صحابہ کرام کا معاملہ الٹا تھا، دین کے لیے دنیا چھوڑ دیتے تھے، قربان کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی، کہتے ہیں کہ ان کو اگر اونٹ ملتا، ان کے اونٹوں کو قطار لگاتے نا تو مدینہ سے شام تک قطار نہیں ٹوٹتی، ان کے سونے ہتھوڑے سے توڑے جا سکتے تھے۔ روزے سے تھے، بخاری میں ہے، بیٹا کہتے ہیں ابراہیم نام تھا بیٹے کا، کہتے ہیں روزے سے تھے ابا جان، افطاری کا وقت ہوا، سامنے کھانے کا سامان رکھا گیا، اچھا کھانا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ یہ لذیذ اور اچھا کھانا رکھا گیا ہے، رونے لگے۔ ہم کو نوکری مل جائے، پیسہ مل جائے تو بولیں کہ دن میں سکسیس، ارے ہم تو کامیاب ہو گئے، گورنمنٹ جاب مل گیا، میرے ابا کی پینشن ہے، دکان بن گئی، پراپرٹی ہو گئی، اور وہاں روتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے، کہا ابا جان کیا بات ہے؟ کہا کہ مصعب ابن عمیر کی وفات ہوئی، شہید ہو گئے احد میں، وہ مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہے، لیکن دیکھیے صحابہ اپنے آپ کو چھوٹا مانتے تھے، دوسروں کو بڑا کہتے تھے، ہمارا معاملہ الٹا ہے، چھوٹے ہو کے اپنے آپ کو بڑا کہیں گے۔ کہا وہ مجھ سے بہتر تھے، اور ان کی شہادت ہوئی تو ان کے تن پر اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پورے طریقے سے کفن دیا جا سکے، چادر اتنی تھی کہ جب ان کو سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر ڈھانک دو، پیر پر ازخر گھاس ڈال دو۔ کہا وہ اسی طریقے سے اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، بہت مالدار گھر سے آئے تھے، سب قربان کر کے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اسلام کے پہلے مبلغ اور اللہ کے رسول کے پہنچنے سے پہلے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچاتے تھے، بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ صحابی قسم پرسی میں انتقال کر گئے، مطلب یہ کہ دنیا میں قسم پرسی تھی، دنیا میں ان کو دنیا کا وعدہ نہیں ملا اللہ کی طرف سے، کچھ ایسے بھی تھے، اور بعد کے صحابہ جو تھے ان کو دولت، مال غنیمت، بہت کچھ فراوانی ملی، تو وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، اس حالت میں گزر گئے اس دنیا سے، آج ہم زندہ ہیں اور اللہ کی یہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ کہیں مجھے ڈر ہے کہ ایسا تو نہیں کہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ دنیا ہی میں مل رہا ہو، آخرت میں ہم محروم ہو جائیں۔ دولت ملنے پر وہ یہ سوچتے تھے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ یہاں تو نہیں مل گیا۔ حضرت ابراہیم ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ رونے لگے، زاروں قطار روئے، اٹھ گئے، کھانا نہیں کھایا جبکہ روزے سے تھے۔ یہ زیادہ اہم تھی بات، ان کے نزدیک دین، جنت، آخرت یہ اہم تھی،
ہاں کتنے واقعات ہیں. شام میں آیا 7 لاکھ درہم حضرت طلحہ کے پاس, رات میں بے چین ہے. بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ مائیں بہنیں سنے, ان کی بیویاں ایسی ہوتی تھی. کہا کیوں بے چین ہو, کیوں مضطرب ہو؟ کہا اتنا پیسہ ہے اللہ کے پاس, کیا جواب دوں گا. کہا کیوں پریشان ہو, صبح ہوگی تو اپنے انصار مہاجر غریب لوگوں میں بانٹ دینا. کہا بہت تم صدیق کی بیٹی ہو, واقعی بہت اچھی رائے دی. دوسرے دن بانٹنا شروع کیا تو آخر میں آ کے بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر کا بھی کچھ حصہ ہے. کہا پہلے کہنا تھا نا. سوچا تو چند درہم بچے تھے, 7 لاکھ درہم تھوڑی دیر میں بانٹ دیا. سوچئے ہم ایسا سوچیں گے, ہم جو ایسا کرے گا ہم بولیں گے بے وقوف آدمی ہے. پہلے ہم اپنا سوچیں گے. حضرت عائشہ کو حضرت معاویہ امیر معاویہ نے 1 لاکھ درہم بھیجا, تھوڑی دیر میں بانٹ دیا. لونڈی نے کہا کہ 1 درہم تو رکھ لیتی نا, روزہ تھی تو گوشت لے آتی, اسی سے افطار کر لیتی. کہا پہلے یاد دلانا تھا نا. یعنی اپنے بارے میں یاد ہی نہیں آیا. ہم پہلے اپنے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو اتنا سوچیں گے کہ 7 لاکھ درہم بھی ہم کو کم پڑے گا, کہ ابھی تو پلاننگ اتنی ہے, یہ کم پڑ رہا ہے اور چاہیے. کتنا فرق کیوں ہے؟ تو خیر دنیا دوسرا پہلا مرحلہ اپنے آپ کی اصلاح, دوسرا مرحلہ اپنے گھر والوں کی اصلاح. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ماؤں اور بہنوں, آپ ماؤں بہنوں سے سوال ہے میرا کہ سوچئے کہ آپ کا بیٹا, آپ کے بیٹے کا کوئی ہاتھ توڑ دے, ایکسیڈنٹ میں اس کا پیر کٹ جائے, آپ کو گوارا ہوگا کیا؟ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے, دنیا تو جانی ہی ہے. تو کیا آپ اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا بیٹا, ہمارا سگا بھائی, ہمارے فلاں, ہمارا محبوب, خود ہم اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں, جھونکے جائیں, جس کا رنگ ڈامر تارکول سے زیادہ کالا ہے, دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے, جہاں انسان موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی, اور جب بھی چمڑیاں جھلس جائے گی, نئی چمڑیاں آ جائے گی. یہ سب قرآن میں ہے. کیا آپ اور ہم یہ پسند کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ, یہ کیسے ہوگا؟ حضرت علی نے کہا کہ اسلامی دینی تربیت سے ہوگا. تزکیے کے بعد گھر کی اصلاح, یہ دوسری ذمہ داری ہے. تیسرا مرحلہ اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق, یہ شرط یاد رکھیے جو کہہ رہا ہوں, اپنے علم کے جتنا مجھے علم ہے. آج کل لوگ تقریریں کر رہے ہیں, جاہل ہیں اور فتوے دے رہے ہیں. جاہل سے مطلب جو فتوے دینے کا اہل نہیں ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اصاغر سے علم لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی. علماء کو چھوڑ کر جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے, وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو. بخاری مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے یہ, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی کریں گے. تو جتنا وہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے رسول نے تو کہا ہے نا کہ ایک آیت بھی ہو تو پہنچاؤ, بلغوا انی ولو آیا, تو ہم تو پہنچا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایک آیت معلوم ہے تو آپ 4 آیت کیوں پہنچاتے ہو؟ اور یہی کر رہے ہیں لوگ, معلوم ایک ہے پہنچاتے 4 ہیں. علماء ٹوکتے بولتے ہیں پھر بھی مانتے نہیں ہیں. جو متنازع ہے, نوجوان بزید ہے کہ نہیں اس سے ہی سنیں گے. وہ جاہل ہے تو کیا ہوا, مرزا, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, ان کی فلاں کارنامے, ٹھیک ہے کارنامہ ہے, ہوگا, ان سے فتویٰ پوچھو گے؟ جو الٹا سیدھا فتویٰ دیتے ہیں, ہر ایک کے 20 چیز بیان کی جا سکتی ہے. جو مسلمانوں کے قرآن حدیث کے متفقہ, صحابہ, تابعین, تابعین, تمام امت کے اہل حق کا متفقہ عقیدہ ہے, اس کے خلاف جاتے ہیں, آپ ان کو مان رہے ہو. تو آپ کا جو علم ہے اور آپ کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق دوسروں کی اصلاح کرنا, خیر پہنچانا, شریعت کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. نیکی میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے, برائی میں سب سے بڑی برائی شرک اور کفر ہے. اگر آپ شرک دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے, صبح کی نماز پڑھو گے تو برکت ہوگی, ہاں داہنی کروٹ سونے کے آداب یہ ہے, کھانے کے آداب یہ ہیں, مسواک کی یہ فضیلت ہے, ہاں مسواک کی فضیلت ہے, سونے کا طریقہ اللہ کے رسول کا یہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے شرک کی اصلاح نہیں کی تو آپ ہر گھنٹہ 1 کروڑ روپیہ, 10 کروڑ روپیہ, پوری پراپرٹی ہر گھنٹہ خرچہ کر دو, قبول نہیں ہوگی. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل برباد. اب یہ 3 مرحلہ میں نے بیان کیا, میں اپنے بات کو بہت ہی سمیٹ رہا ہوں. 3 مرحلہ جو بیان کیا, پہلا تزکیہ, انہیں اپنی صفائی, اس کو ان شارٹ کہیے مختصر کہ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنانا. کیسے بنے گا آدمی متقی پرہیزگار؟
تو اس کی تفسیر کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی، قرآن کی ایک انتہائی مختصر اور انتہائی جامع، امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق صرف یہ سورہ اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہو جاتی تو کافی تھی، پوری شریعت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے۔ کتنی عظیم صورت ہے بتائیے۔ اللہ نے اس میں فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ کون سا زمانہ ہے؟ کئی تفسیر ہے، یہ کہ ہم کو جو دنیا ملی ہے نا، دن رات جو آپ زندگی جی رہے ہیں، میں جی رہا ہوں، یہ ہمارا زمانہ ہے۔ اللہ نے کہا اس زمانے کی قسم، یہ زمانہ گواہی دے رہا ہے اگلے مضمون پہ جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، مخلوق اللہ کی قسم نہیں، اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے تو شرک ہے۔ تو اللہ نے کہا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نیک بھی گھاٹے میں ہے، برا تو ہے ہی۔ کیوں؟ میں اکثر یہ جب بیات کرتا ہوں تو علامہ راضی کی بات یاد آتی ہے، ان کے انحرافات اپنی جگہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں گیا، دیکھا ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، اب آج کی طرح اس کے پاس کوئی محفوظ کرنے کی چیز نہیں رہی ہوگی، اس نے کہا کہ لوگوں میرا مال خرید لو ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ برف پگھل رہا ہے، زیادہ دیر تک کوئی نہیں خریدے گا تو پورا مال ضائع ہو جائے گا، پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پانی ہو جائے گا، تو خرید لو ورنہ میرا مال ضائع ہو جائے گا۔ تو حضرت راضی کہتے ہیں کہ اس کی اس کیفیت کو، اس منظر کو دیکھ کر مجھے والعصر کے معنی اور مفہوم کی بات سمجھ میں آئی۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے اس آدمی کا برف مسلسل پگھل رہا ہے، اس کا مال کم ہو رہا ہے اور کوئی نہیں خریدے تو گھاٹا، ایسے ہی ہم کو اور آپ کو جو عمر زندگی ملی ہے نا، وہ برف کی طرح ہے، ہر لمحہ ہمارا برف کی طرح پگھل رہا ہے، ہماری زندگی پگھل رہی ہے، ہم موت اور قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، وقت پر اس کام میں استعمال نہیں کیا جو اللہ کا حکم ہے، صحیح طریقہ ہے، تو ہم خسارہ اٹھا، جتنا لمحہ ان صفات اور ان خوبیوں کے بغیر جا رہا ہے اتنا ہمارا گھاٹا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یقیناً سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اللہ نے کہا گھاٹا دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے، الگ الگ درجات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کون لوگ اس گھاٹے سے بچنے والے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ تو میں نے ابھی آپ سے کہا تزکیہ پہلی چیز ہے، تقوی، طہارت۔ تو پہلی مرتبہ میں ہم اور آپ اپنا تزکیہ کیسے کریں گے؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے یہ ایمان اور عمل صالح اگر آپ کے اندر آ گیا تو اللہ کا وعدہ ہے زمین میں خلافت دے گا، طاقت دے گا، برکت دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ مگر آج کل ہم لوگ یہ مانتے نہیں ہیں نا، مسلمان ہیں، قرآن پہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو اللہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا، قرآن کہتا ہے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ، ارے کہا مولوی صاحب تو ابھی 1400 سال پہلے والی دنیا میں گزر رہے ہیں، آج دنیا چاند پہ جا رہی ہے، مریخ پہ جا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، مشین بنا رہی ہے، اور یہ مولوی صاحب یہی بات بولتے ہیں۔ مولوی صاحب نہیں بول رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے، اور اللہ کی بات کو آپ نہیں مان رہے ہیں۔ روحانی قوت، ایمانی قوت کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں، آج مانتے ہی نہیں ہیں۔ تقوی اختیار کیجئے، برکت دے گا اللہ، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ، آسمان اور زمین کے دروازے برکتیں کھول دیں گے، کب؟ ایمان اور تقوی رہے گا تب۔ قرآن کہہ رہا ہے، ایمان ہے نا ہمارا، کیوں نہیں مانتے؟ تو تزکیہ کیجئے پہلے اپنا۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح۔ اب یہاں رک کے بہت ہی مختصر میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، موقع ہوگا تو اس پہ تفصیلی گفتگو، میں آج کل اس پہ بہت تقریریں کرتا ہوں کہ ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے، یہ ہر مسلک کے ہر اسٹیج سے کہا جاتا ہے۔ فضائل والے بھی بولتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے، حکومت الہیہ کا قیام کرنے والے بھی بولتے ہیں، صوفی بھی بولتے ہیں، فلاں بھی بولتے ہیں کہ تزکیہ ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ تزکیے کا طریقہ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے بیان کرتا ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ میرے سلسلے کا، یہ ہمارے مشائخ نے بتایا ہے، ایسی عبادت، ایسا طریقہ، حق کی لگانا، یہ وظیفہ کرنا، اللہ اور رسول کی بات نہیں۔ تو تزکیہ ایک ایمان اور عمل صالح ایک طرف، دوسری طرف آئیے ایمان۔ سب بولتے ہیں ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، واقعی صحیح بات ہے، یہ بنیاد ہے، لیکن ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو اب دیکھیے رافضی الگ ایمان بولے گا، ہاں، احناف کی الگ تشریح ہوگی، جو اشعریت اور ماتریدیت کو مانتے ہیں، اس میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، الگ الگ ہے۔
آپ بولتے ہیں ایمان کمزور ہے اس لیے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اب ہم جب بتاتے ہیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارے اختلافی مسئلہ چھیڑ رہا ہوں. سوچو, میرا جملہ غور کیجئے جو میں بول رہا ہوں. آپ کہتے ہو ایمان کمزور ہے, ٹھیک ہے, ایمان کا بیس کیا ہے, بنیاد کیا ہے؟ توحید, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کلمہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں فضائل والے. ساتوں آسمان ساتوں زمین, روایتوں میں ہے نا, حدیث میں, اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ملا کر, ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو, اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا, جھک جائے. کتنی فضیلت ہے. لیکن بہت سے لا الہ الا اللہ کہنے والے جہنم میں جائیں گے. علامہ ابن قیم نے کہا دھیان دو, قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے. اللہ کہے گا کہ کیا اس میں سے کسی سے انکار ہے, میرے فرشتوں نے غلط لکھا؟ کہے گا نہیں. کیا کوئی نیکی ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ ہے تیری نیکی, ایک پرچی نکالیں گے, اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں, بطاقہ مانے پرچی. تو وہ کہے گا کہ کہاں یہ رجسٹر 99, اور وہ بھی حد نگاہ تک ایک رجسٹر, یہ حدیث میں ہے, سنن کی ایک روایت ہے, صحیح روایت ہے, اور کہاں یہ پرچی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا, جانتا ہے اس پرچی میں کیا ہے؟ اس میں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. تو اب وہ پرچی رکھی جائے گی تو 99 رجسٹر جو حد نگاہ تک ہوں گے وہ ہلکے پڑ جائیں گے, ایک پرچی بھاری پڑ جائے گی. لا الہ الا اللہ کا یہ وزن ہے. لیکن بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے جہنم میں جلیں گے, نمازی جہنم میں جلیں گے. امام بخاری نے نقل کیا کہ جو نمازی ہیں جہنم کی آگ سجدے میں ٹکنے والے اعضاء کو نہیں جلائیں گے, مطلب نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ ہمیں بچائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی آج ایمان اور عمل صالح سے تزکیہ ہوتا ہے نا, صوفی سے پوچھئے تو وہ الگ لا الہ الا اللہ کا مطلب کرے گا. بنیاد ایمان کی اصل الاصول یہی ہے. ایک جگہ اگر میں پوری بحث کروں نا ختم ہو جائے گی. کتنا بڑا عالمیہ ہے. مسلمانوں کے حالات کی خرابی کی سب سے بڑی جڑ بنیاد یہی ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ صحیح نہیں کیا. جو ایمان کی بنیاد ہے, جنت و جہنم اسی کے لیے اللہ نے بنایا. جنتی وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کو مان رہا ہے. کفار مکہ کو اسی سے اختلاف کا, انبیاء کا اور قوموں کا جھگڑا لا الہ الا اللہ تھا. وہ نہیں مان رہے تھے, رسول بتا رہے تھے. دعوت کا آغاز اسی سے کیا, اسی کے لیے انسان اور جنوں کو پیدا کیا اللہ نے, توحید کے لیے. یہی صحیح نہیں ہے, دین کا کام آپ کر رہے ہیں. سب سے بڑی بنیاد تو بگاڑ کی یہی ہے. اب صوفی کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. ابھی آپ سنیے, ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ اس کے کئی معنی ہیں. لا موجود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, اور سب سے آخری درجہ ہے لا موجود الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے, سب اللہ ہی اللہ ہے. آپ بھی اللہ ہیں, میں بھی اللہ ہوں. یہ پنکھا بھی, یہ دیوار بھی, یہ پیڑ پودے بھی, یہ عمارتیں بھی, چرند پرند بھی, نعوذ باللہ سور بھی, کتا بھی, یہ وہ کہتے ہیں. ابلیس بھی, ابلیس کے اندر بھی اللہ تھا, فرعون کے اندر بھی اللہ تھا. اور وہ ہمارے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, فارورڈ کرتا ہے. تو ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اس سے بڑا شرک دنیا میں نہیں ہے. پھر سے بتا رہا ہوں, وحدت الوجود ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہندوؤں میں شنکراچاریہ جو گزرا ہے اصلی, اس کا فلاسفہ کا ہے, ابن عربی کا ہے. ابن عربی کی 2 کتابیں ہمارے ہاں مارکیٹ میں ملتی ہے, فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ. امام ذہبی رحمہ اللہ, علامہ ابن خلدون, علامہ ابن تیمیہ, یہ بولتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس کو لوگوں میں پھیلاؤ. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کی کچھ چیزیں پڑھنے کے بعد ایک عام مسلمان کہہ دے گا کہ اس کا اللہ اور رسول سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا, اور اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرتا ہے. امام ذہبی کہتا ہے کہ ابن عربی کی ان 2 کتابوں میں اگر کفر اور شرک نہیں ہے تو دنیا میں کفر اور شرک ہے ہی نہیں. اور ہمارے یہاں کتنے مسلک کے لوگ ابن عربی کی ان باتوں کو مانتے ہیں, اس کو شیخ اکبر کہتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ بگڑا ہوا ہے تو آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے. ایمان صحیح نہیں ہے تو آپ کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ آپ بولتے ہو کہ مسلمانوں کی بری حالت کیوں ہے, ایمان کمزور ہے. ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ تو لا الہ الا اللہ کو صحیح کرو نا. اب لا الہ الا اللہ کی تشریح حکومت والے بولتے ہیں کہ لا حاکم الا اللہ, صرف حاکم. اب یا تو ربوبیت والے معنی میں کہتے ہیں یا مخصوص حصے میں الوہیت کے مانتے ہیں. باقی عبادات میں اللہ کی توحید کو قائل نہیں ہے. جو سید قطب صاحب, مولانا مودودی صاحب اور ان کے موافقین جو تشریحات کرتے ہیں,
ہاں اللہ کے اسماء و صفات کے معاملے میں شیخ حسن البنا تفویض کے قائل ہیں، جو گمراہی ہے، لوگ ان کو مان رہے ہیں. اب ہم نام لے کے کہیں تو کہہ رہے مولانا کو کہہ رہے ہیں. پھر آپ یہ بولنا چھوڑ دو کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر خرابیاں ہیں. آپ ایمان درست کرنا ہی نہیں چاہتے. ایمان کیا ہے؟ جو رسولوں نے بتایا، جو قرآن نے بتایا، اس کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے. آپ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ شخصیت ہم جس کو بڑا مانتے ہیں وہ تو اس کو یہ وہ کہہ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، الہ کہا عیسائیوں نے، تو قرآن نے کہا کف کافر. اب ہم میں وحدت الوجودی لوگ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے، صرف حضرت عیسیٰ نہیں، ہر ایک میں، فرعون میں بھی، آپ میں بھی، مجھ میں بھی. تو یہ مومن ہو سکتے ہیں کیا؟ اس سے بڑا شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے. تو بات کو سمیٹوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو مختصر میں نے کہا ہے، آپ غور کیجئے کہ ایمان کی تشریح میں صرف لا الہ الا اللہ یا اللہ پر ایمان کا ایک پہلو میں نے پیش کیا ہے. توحید ربوبیت میں ہمارے یہاں گڑبڑ ہے، توحید الوہیت کے لا الہ الا اللہ، توحید اسماء و صفات میں گڑبڑ ہے. اللہ کے کوئی ناموں کا انکار کرتا ہے، کوئی اس کی تعویل کرتا ہے، کوئی تحریف کرتا ہے. ہمارے یہاں اشریت اور ماتوریدیت اور صوفیت کو ماننے والے جتنے احناف، دیوبندی، بریلوی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو اللہ کے عرش پر نہ ہونے کا ذکر کرے وہ کافر ہے، کافر. اب امام ابو حنیفہ کے حساب سے یہ ایمان صحیح ہوا کیا جو اللہ کے عرش ہونے پر انکار کر رہے ہیں؟ یہ مثالیں دے رہا ہوں، اس سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ اور ہم ایمان پر یہ ہماری محنت نہیں ہے. پھر عمل صالح، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ابھی یہ میں نے صرف توحید کی بات کی. رسالت پر ایمان، آخرت پر جس میں قبر کا عذاب بھی آ گیا، آخرت کی وہ ساری چیزیں ہیں مرنے کے بعد سے لے کے قیامت کے جنت جہنم کی چیزیں جو قرآن و حدیث میں شامل بیان کی گئی ہیں، سب ایمان بالآخرہ میں شامل ہے. تقدیر پر ایمان، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی تعویل کر رہا ہے، کل اس پر انشاءاللہ گفتگو ہونے والی ہے دن میں. تقدیر پر ایمان. تو یہ ایمانیات کا ہی معاملہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں مسلمانوں میں بگڑا ہوا نظر آئے گا. عمل صالح، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ اس کی دو شرطیں ہیں کم سے کم. ایک یہ کہ آپ کی نیت صحیح ہو، دوسرے یہ کہ آپ اگر عمل صالح کر رہے ہیں تو آپ کی نیت صرف صحیح ہونا کافی نہیں ہے. بہت اچھی نیت ہے لیکن آپ کا طریقہ سنت رسول کے خلاف ہے تو قبول نہیں ہوگا. دونوں کی دلیلیں ہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہماری شریعت کا حکم سے نہیں ہے وہ رد ہے. اب لوگ محنت کر رہے ہیں، کوئی 15 شعبان کو محنت کرتا ہے، کوئی عید میلاد مناتا ہے، کوئی تعزیہ بناتا ہے، کوئی ہاتھ پیر اور فلاں کو چومتا ہے. اللہ کے رسول نے حجر اسود کو چومنا بتایا، یہ پتہ نہیں کتنے پتھروں کو چوم رہے ہیں. گالوں کو چوم رہے ہیں، پیشانیوں کو چوم رہے ہیں، پیروں کو چوم رہے ہیں. کلپ آ رہی ہے آج کل، دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان کیسے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں پیروں کو. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اگر وہ کلپ نہیں دیکھتا تو مجھے یقین نہیں آتا. مسجد میں دھینگا مستی مچاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو کافی نہیں سمجھتے. رقیہ، پھونک جھاڑ یا دعاؤں میں، اذکار میں، وظیفے میں میڈ ان انڈیا دعائیں چل رہی ہیں. تراویح کے بیچ کی یہ دعا جو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے، روزہ افطار کی یہ دعا جو لوگوں کی بناوٹی ہے، فلاں وقت کی یہ دعا، فلاں کا یہ وظیفہ. عجیب عجیب چیزیں دین کے نام پر لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے. یہی تفرق ہے، فرقہ بندیاں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب عمل دیکھیں، تزکیہ کرنا ہے تو ایمان اور عمل صالح اختیار کرنا ہوگا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایک پہلو اپنی اصلاح کا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. حق میں سر فہرست توحید ہے. کیا مسلمان آج توحید کی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کسی کو شرک کرتا ہوا دیکھتے ہیں، چلیے آپ کی طاقت نہیں ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اس کو روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. میرے ساتھ رہتا ہے، میرے کلاس میں پڑھتا ہے، میرے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، گلے میں تعویذ ہے، شرکیہ عمل کر رہا ہے، شرکیہ بات کرتا ہے، قبر پہ جاتا ہے. ارے یہ اس کا عمل ہے، یہ ہمارا عمل ہے. آپ کے ابا کو برا بھلا بول دے تو آپ بات چیت بند کر دیں گے، شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے اس کے گھر میں. لیکن اللہ کے دین کی خلاف ورزی اور شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ توہین اور بے عزتی کر رہا ہے. شرک کرنے والا اللہ کی بے عزتی کرتا ہے کہ اللہ تو نہیں دے گا اولاد، بابا سے لے لوں گا. وہاں مانگنے چلا گیا، اللہ تو نہیں دے رہا، یہ دے دے گا. شرک کرنے والا گالی دیتا ہے اللہ کو، اس پر آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے. کیسے دین ہے، کیسی محبت ہے اللہ سے، ایمان کہاں ہے؟ تو حق کی تلقین کرنا ہے. اب ہمارے یہاں جتنے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اور توحید کا
بیان اور شرک کا رد کرنے والوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کا یہ کہنا بھی ایمان اور ایمانی تقاضے اور اسلام کے تقاضے کے خلاف ہے، لکھ لیجئے، کیونکہ وہ صحیح کام کرنے والے کو غلط کہہ رہے ہیں اور غلط کی تائید کر رہے ہیں۔ بدعتی کی تائید کرنا دین کو ہدم کرنے میں مددگار بننا ہے۔ بیسیوں اسلاف کے، سینکڑوں اسلاف کے کئی سو اقوال ملیں گے آپ کو، اور یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ملیں گے۔ خارجیوں کو مار دو، ہم مسلمان ہیں، شرابی بھی ہے، نرمی سے کام کو اس پر لعنت مت بھیجو۔ عمل میں خرابی ہے، چل جائے گا، اصلاح کیجئے۔ عقیدے میں خرابی ہے، برداشت مت کرو۔ قرآن حدیث یہ کہتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ چلے گا، دین کا کام بھی کر رہے ہیں آپ لوگ، تو حق کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو۔ اب حق کی تلقین میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کر سکتے ہیں ہم، یہاں میں ایک چیز پہلو پیش کروں تاکہ بات کو ختم کر سکوں، بس 2-4 منٹ، کہ ایک مسلمان کو حق کی تلقین، ایمان اور عمل صالح والا جب ہوگا تو اجتماعیت سے جڑا ہوگا اور دوسروں کے لیے سراپا خیر بنے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کیجئے کہ آپ نے سوال جواب کے ذریعے سے یہ بتایا تھا کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا تھا بخاری کتاب العلم میں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی ہے، اس کی ساری چیزیں استعمال کی ہوتی ہے، سب فائدے مند ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے دوسرے درخت کا نام لیا، میرے دل میں صحیح جواب تھا، نہیں دیا کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، میں کیسے دوں، وہ تفصیل اپنی جگہ۔ اللہ کے رسول نے بعد میں بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اس کا پھل، اس کا بیج، اس کا پتا، اس کی چھال، اس کا تنا، اس کی جڑیں، ہر چیز جو ہے خیر بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، ملٹی پرپز ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول نے کہا ایک مسلمان ہونا چاہیے کہ خیر والا ہو، الدین والنصیحہ، صحیح مسلم کی روایت، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا کس کے لیے بھلائی؟ کہا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، عام مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ائمہ کے لیے۔ یہ ایک حدیث ایسی ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس میں پورا دین آ جاتا ہے، ایک حدیث میں، ایک لائن کی حدیث ہے، پورا دین آ گیا۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ جو اللہ کے حق ہم پر ہیں وہ سارے ادا کرنا، اللہ سے محبت، اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید، شرک سے رد، شرک کا رد، اللہ کی مخالفت، دشمنوں کو دشمن جاننا، اللہ کے دوستوں کو دوست جاننا، مشرکین سے محبت نہ کرنا، سب اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق، رسول کے حقوق، رسول پر ایمان رکھنا، اتباع کرنا، رسول سے محبت کرنا، رسول کی ایک ایک بات کو عملاً کرنا، آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا، آپ کی صحیح حدیثوں پر ایمان رکھنا، اور آپ کے مخالفین سے نفرت کرنا، آپ کے مخالفت کرنے، گستاخی کرنے والوں سے نفرت کرنا، طاقت ملے تو ان کی آواز کو ختم کرنا، یہ ان کے رسول کے حقوق میں ہے۔ آپ کی توقیر، تعظیم، تعزیر، حدیثوں کو، آپ کے دین کو پھیلانا اللہ اور رسول کے حقوق میں سے۔ قرآن کا حق، ایمان رکھنا، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن کی خیر خواہی، ان چیزوں پہ عمل کرے گا تو آدمی سارا ایمان آیا کہ نہیں، سارا اسلام آیا کہ نہیں۔ پھر امامان دین، مسلمانوں کی جماعت ہے تو ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے نصیحت کرنا، مخالفت نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، لوگوں کو ان کے خلاف اکسانا نہیں۔ یہ خارجیت ہے جو آج کل چلتی ہے، حکومت یہ ایسی اور وہ ویسی، آپ کیا کر لیں گے وہ بیان کر کے، سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں قلب چار پیدا کریں۔ اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ آپ فہرست بنائیں، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی بہت سے پہلو ہیں، کئی پہلو ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ وجوہ خیر بہت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب اگر آپ وجوہ خیر دیکھیں گے تو بیسیوں یہاں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بھائی یتیم کی مدد کرنا کتنی فضیلت ہے، موقع نہیں ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، ورنہ اس کی حدیثیں ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ یتیم خانہ بنا کے وہاں 10 روپیہ چندہ دے دیے، 100 روپیہ دے دیے، کافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اپنے گھر میں یتیم کو رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے محبت اللہ کو خوش کرنا ہے نا تو یہ ہمارے گھر میں اللہ کا مہمان ہے۔ اپنے بیٹے سے زیادہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ اس سے جنت ملنے والی ہے۔ یتیم کی دیکھ بھال، اس کا خیال رکھنا، اللہ کے رسول نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں سے۔ اب یتیم کمزور ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، سیٹھ صاحب آ گئے تو پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ یہاں ایمان پتہ چلتا ہے،
یتیم کو طاقت اس لیے ملنا چاہیے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے کہا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بیوہ کے ساتھ اس نے سلوک۔ اب ہمارے ہندوستان میں تو ہندو دھرم کا کلچر کا اثر ایسا ہے کہ بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی تو دوسری شادی جوئے شیر لانا ہے، مرد نے دوسری شادی کر لی تو اتنا بڑا گناہ کہ ناقابل معافی۔ بیوی بھی نہیں پسند کرتی، جو اللہ اور رسول نے اجازت دی ہے وہ اس کو بری لگے، ہاں زنا کر لے چل جائے گا، اللہ نے حرام کیا وہ چل جائے گا، جو جائز کیا وہ نہیں چلے گا۔ جیسے زکوٰۃ لینے میں اکثر کہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو زکوٰۃ لینے میں آر محسوس، ارے میں زکوٰۃ لوں گا، میل کچیل اس کے لیے، آپ کے لیے حلال ہے تو جائز ہے، تو زکوٰۃ نہیں لیں گے جس کو اللہ نے حلال کیا، لیکن سود لے لیں گے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ ہے نا الٹا کام؟ کون سا ایمان اور عمل صالح، کون سی شریعت پر عمل ہے؟ دماغ پلٹا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ بیوہ کے ساتھ وجوہ خیر، جماعت کا کام ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی کنواں کھودا جا رہا ہے، کسی غریب کی مدد کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیوہ، یتیم اور غریبوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، ہاں مسلسل روزہ رکھتا ہے، مسلسل قیام کرتا ہے، تہجد نماز پڑھتا ہے۔ کوئی مسلسل پڑھ پائے گا نماز؟ لیکن آپ غربا مساکین کے لیے، بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو ان کا یہ معاملہ ہوگا۔ ان کے مسائل کو حل کیجئے، ان کا آنسو پوچھیے، ضرورت مند کی ضرورت سے فائدہ نہیں اٹھائیے کہ یہ بیوہ عورت آئی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، نہیں، اس کا رشتہ کروا دیجئے، گھر بسائیے، یتیم کے سر پر چھت ڈالیے، نگرانی کیجئے۔ ہاں جہاں بھی آپ کوئی پیسہ ضرورت مند ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، قرض دیجئے، ڈھیل دیجئے۔ قرض دینے پر، ڈھیل دینے پر ہر روز جتنا آپ نے دیا اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے میں اگر اسٹاک ایکسچینج میں یا مارکیٹ میں لگاؤں تو روزانہ مجھ کو منافع ملے گا، تم کو دوں گا تو کیا ملے گا؟ تم کو دوں گا تو وہ سود جو ہے اللہ کے پاس ملے گا جنت میں۔ دنیا والا سود جائز نہیں ہے، لیکن اللہ 1 کا 70، 700 اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ ہاں صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کا آنسو پوچھنا، اسی طرح کسی کی اگر آپ سفارش کر کے اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہو، حدیث میں اس کی فضیلت ہے، میں پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں خدمات انجام دے رہے ہو، جہاں آپ ملازم ہیں، جہاں آپ نوکر ہیں، آپ ایمانداری سے معاملات کریں، آپ کا پڑوسی ہو، اس کا پڑوس کے حقوق کا خیال رکھیں، وہ بھوکا نہ سوئے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو دیکھ کر مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ اس کو پہنچائیں۔ ہے نا، مسکین وہ نہیں ہے جو ہاتھ پھیلاتا پھرے، ہاں بلکہ مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا، شرم ہے، آپ کو اس کو علامات سے پہچاننا چاہیے۔ ہاں اسی طریقے سے کوئی بچہ ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لائق ہے، صلاحیت ہے، لیکن علم کا حاصل نہیں کر پا رہا ہے، آپ اس کی تعلیم کا انتظام کر دیں، علم نافع آپ خود انتظام کریں اخراجات کی شکل میں۔ آپ پڑھا سکتے ہیں تو اس کو پڑھائیں، مسجد میں انتظام کریں، یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اور آج تو یہ بہت ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت و تبلیغ اور طریقہ اصلاح دیکھیے۔ آج مسلمانوں کا حال جاہلیت کے دور سے زیادہ برا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اسلام کی تبلیغ کی، اصلاح کی، تو جس طریقے سے آپ نے اصلاح کی وہی طریقہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ صوفی صاحب اور فلاں پیر صاحب اور فلاں طریقہ اور فلاں مسلک سب بکواس۔ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تزکیہ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت، تزکیہ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، الکتاب اور الحکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ سب سے پہلی تعلیم آپ توحید کی دیتے تھے۔ آپ بعض صحابہ کے بارے میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے ایسی بات بتائیے مختصراً کہ بس اس پر میں عمل کروں اور میں نجات پا جاؤں، تو آپ نے انتہائی شارٹ بتایا، تو اس میں زیادہ تر عقائد اور فرائض بتائے، جو عقیدے میں ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے اس کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق کچھ اعمال بتائے۔ لیکن آپ دیکھیے ایک جگہ امام حضرت سفیان آئے ثقفی، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، مجھے آپ ایک ایسی نصیحت کیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہو۔ ایک جملہ پورا دین آ گیا۔ قل آمنت باللہ، آپ کہو میں ایمان لایا، مطلب ایمان پہلے ہے، فضائل نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی آپ کو طاقت ہے، آپ کو ایمان درست کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ مسلمانوں کے لیے علاج کیا ہے موجودہ حالات میں؟ اپنے گھر میں یہ ایک چیز بھی اگر میرے بھائیوں ہم نے مان لی، اور یہاں جو حاضرین ہیں میری آواز جن تک پہنچتی ہے، اگر انہوں نے عمل کر لیا، تو میرا یقین ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ اللہ تعالی ہمارے حالات ضرور بدل دے گا۔ وہ کیا؟ کہ آپ اپنے گھر میں ایمان پر سب سے زیادہ محنت کیجیے، ایمان، عقیدے پر۔
دوسری چیزیں خود بخود سدھرے گی اگر آپ نے عقیدے پہ اللہ کا ڈر اپنے بچے میں پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پکڑ اور عذاب کا خوف پیدا کر دیا، تو کوئی بچی جو ہے مرتد نہیں ہوگی اللہ کے ڈر سے، کوئی اپنا ایمان بیچے گا نہیں، بے ایمان نہیں بنے گا اللہ کے ڈر سے، کوئی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا اس کی کوشش نہیں کرے گا، اگر ہو گئی ہے تو توبہ کرے گا۔ موبائل کا غلط استعمال نوجوان لڑکے لڑکیاں نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ میرے ابا امی میرے رشتہ دار تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو بتا دیتے آمنت باللہ کا اور اس پر جم جا، اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا۔ کسی سے کہا کہ یہ 5 ارکان بتائے، اللہ اور رسول پر ایمان لانا، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صحابہ نے، سننے والے دیہاتی نے کہا کہ میں اس پر عمل کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ، کہا یہ جنتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دماغ میں سوال اٹھتا ہے کہ ارے ہمارے یہاں تو مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہ بولتے ہیں کہ آپ کو جنت میں جانا ہے تو لمبی تقریر کرتے ہیں، پھر بھی ادھوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 جملہ بیان کر کہہ رہے اتنا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ 5 چیزیں اگر صحیح طریقے سے ہو، ایمان اگر صحیح طریقے سے ہو، آپ کی پوری زندگی بدلے گی، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ ہاں، آپ خود اپنا تزکیہ کریں ایمان اور عمل صالح سے، دوسروں کی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، ان کو توحید سکھانے کا انتظام کریں۔ میں یہاں کی مسجد، یہاں کے ذمہ داران اگر ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو یہ کہوں گا کہ لازمی طور سے آپ عقیدے کی کلاسیں شروع کریں۔ یہاں جو امام علماء ہیں جو پڑھا سکتے ہیں، آپ کتنی بھی قیمت اور ان کو اگر نوکری ملازمت کے تنخواہ دیں کم ہیں، لیکن وہ جتنے پہ تیار ہوتا ہے آپ تیار ہو جائیے، لیکن اپنے بچوں کو توحید سکھائیے۔ یاد رکھیے 1 کروڑ دے کے اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، اس سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ آپ خرچہ کریں نہ کریں، آپ اپنے بچے کو توحید سکھائیں۔ اس ڈاکٹری، انجینئرنگ، سائنٹسٹ ہونے سے زیادہ آپ صرف توحید سکھا دیں۔ ہمارے گھر گھر میں اللہ کی توحید اور اس کے تقاضے، ارکان اور شروط کے ساتھ صرف یہ سکھا دیجئے، رسول کے حقوق سکھا دیجئے، باقی سب خود بخود درست ہوتا جائے گا۔ اور جب یہ چیزیں درست ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری بستیوں کو غزہ کی طرح کھنڈر نہیں بنا پائے گی، بچوں، بوڑھوں، بے قصوروں کو اس طرح مار نہیں پائے گی، ہمارے گھروں پر اس طرح بلڈوزر نہیں چلیں گے، ہمارے بچے اس طرح جیلوں میں نہیں جائیں گے۔ اگر جائیں گے تو یہ آزمائش ہوگی اور اللہ رب العالمین کی مدد بالآخر آ کر رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، اور سب سے پہلے عقیدے میں اس کو نافذ کریں، صحیح عقیدہ اختیار کریں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن وہ برا لگنے کے باوجود میری بات پر غور کریں کہ آج بہت سارے مسلک کے لوگ دین پر محنت کر رہے ہیں لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کے یہاں شرک ہے، ان کے یہاں بدعات ہے، ان کے یہاں خرافات ہے، وہ بہت محنت بھی کر لیں تو مزید گندے پانی سے غسل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو صفائی چاہیے تو صاف پانی کی ضرورت ہے، اور صاف پانی قرآن و حدیث میں ہے۔ صحیح عقیدہ توحید کو اختیار کیجئے، ان کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کیجئے، یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا سامان ہوگا اللہ کی طرف سے، اور آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔